بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں سننے والے، دیکھنے والے اور سارے عالم اسلام کے اہل ایمان کو رمضان المبارک کی برکتیں مبارک ہوں۔ عزیزان گرامی، ابھی ہم نے تراویح ادا کی اور آپ نے دیکھا اور بچپن سے دیکھتے آئے کہ ہم لوگ 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں۔ تراویح کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو عجیب الجھنیں اب ہونے لگی، ورنہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خاص طور سے دور صحابہ آج تک پوری دنیا کے اہل ایمان 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حرمین طیبین میں بھی 20 رکعت تراویح ادا ہوگی، اور ابھی کورونا تک پورے سعودی عرب میں وہابی عرب ممالک 8 رکعت تراویح کی ہوتی تھی، لیکن حرمین طیبین میں ابھی تک ہمت نہ پڑی تھی کہ وہ 20 کو کم کرتے۔ تو میں آج چاہتا ہوں کہ تراویح کے تعلق سے مختصر اہل ایمان کے لیے، اہل محبت کے لیے میں کچھ عرض کروں۔ درود شریف سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، دراصل تراویح کی یہ نماز زمانہ رسالت میں تراویح نہیں کہلاتی۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مکے میں رمضان کے روزے فرض نہیں۔ جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ ترغیب دی کہ تم لوگ رمضان کی راتوں میں قیام کیا کرو، یعنی نمازیں پڑھا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو باب باندھا گیا، باب تراویح کی بجائے باب قیام اللیل، رات میں نماز پڑھنے کا بیان یا باب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی کثرت سے رمضان کی ان رات کی نمازوں کی اتنی فضیلت بیان کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے نمازیں پڑھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ رمضان کے وہ 10 سال جو مدینہ منورہ میں گزرے، اس میں باجماعت ایسی نماز تراویح پڑھائی جائے جیسی آج پوری دنیا میں پڑھی جائے، اور تراویح کی رکعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول منقول نہیں، قول منقول نہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازمی ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازمی۔ یہ بھی فرمایا، اصحابی کالنجوم بأجلہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، ان میں تم جس کی بھی پیروی کرو نجات پا جائے۔ ان دونوں روایتوں کی بنیاد پر اب ہم تراویح کے بارے میں آئے کہ تراویح کے تعلق سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کیا دستور تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 10 سال تک اس نماز رمضان قیام اللیل کا بہت بیان کیا، اس کی اتنی فضیلت بیان کی، اتنی فضیلت بیان کی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کثرت کے ساتھ اس نماز کو، جسے ہم آج تراویح کا نام دیتے ہیں، پڑھتے رہے۔ سرکار نے اپنی زندگی کے اخیر سالوں میں، ان 10 سالوں میں صرف ایک بار کافی رات گزرنے کے بعد کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور جتنے لوگ حاضرین موجود تھے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ آؤ آج ہم قیام اللیل پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام اللیل یا نماز تراویح ادا فرمائی جماعت کے ساتھ۔ دوسرا دن ہوا، مدینے میں شہرت ہو گئی۔ دوسرے دن کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، انہوں نے پھر تراویح کی نماز پڑھائی۔ تیسرے دن اور شہرت ہوئی تو دور دور سے لوگ حاضر ہو گئے۔ اس دن کثرت سے مسجد نبوی شریف لبالب بھر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی۔ چوتھا دن آیا، بہت دور دور سے لوگ آ گئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نہیں آئے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول اور دیگر صحابہ انتظار میں تھے، سرکار اب تشریف لائیں گے، اب تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی کو اس قدر ذوق اور شوق طاری ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوئے، لیکن وہاں بھی ادب کے خلاف تھا کہ باہر سے نبی کو ویسے پکارے جیسے ہم آپس میں دوسرے کو پکارتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ باہر سے گزرتے تھے، پیر کی دھمک کرتے تھے، کھکھارتے تھے، یعنی اپنی موجودگی کا اظہار فرماتے تھے، اور آہستہ آہستہ کبھی کبھی یہ پکارتے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز۔ گمان یہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز سننے کرم فرما کے تشریف لے آئے، احسان ہوگا، لیکن آقا علیہ السلام کو تشریف نہیں لائے۔ حضرات صحابہ اس دن تراویح کا انتظار رات کے اخیر وقت تک کرتے تھے، لیکن سرکار تشریف نہیں تھا۔ اب جب وقت تنگ ہوا تو صحابہ کرام نے جیسے روز پڑھتے تھے اپنی اپنی تراویح پڑھ، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، سرکار تشریف لائے، نماز فجر ادا فرمائی، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم نے روک لیا، ذرا رکیے خطبہ۔ اب پھر سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ مت سمجھنا کہ میں غافل تھا، میں غافل نہ تھا، تمہارے ذوق و شوق کا بھی مجھے احساس تھا، لیکن صرف اس اندیشے سے میں نے اپنے آپ کو آنے سے روکا کہ کہیں اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ قرار دے، اور اگر اللہ فرض قرار دے دے تو میری امت اس پہ عمل نہ کر پائے گی تو فرض کا ترک کرنے والا کا گناہ اس پر ہوگا۔ صرف اس اندیشے سے کہ کہیں اللہ اس نماز کو پورا کرتے ہوئے نہیں آئے۔ تو حدیث پاک میں مختلف کتابوں صرف ان 10 سالوں میں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کا ذکر ہے، لیکن آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اس میں زکات کتنی آقا کریم نے پڑھائی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. نماز تراویح لوگ اپنے اپنے دور میں پڑھتے رہے. دور صدیق اکبر آیا, دور فاروق اعظم آیا رضی اللہ عنہ. اسی طرح لوگ اپنی اپنی نماز تراویح ادا کرتے رہے, یا تنہائی میں مسجد میں بھی آ کے پڑھتے تنہا, یا دو ادھر چار ادھر چھ ادھر. جماعت کا جواز تو آپ کو کریم میں عطا فرما ہی دیا تھا ایک بار. تو چند صحابہ ادھر چند ادھر چند ادھر چند ادھر پڑھتے رہے. ایک دن امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, دو چار یہ طرف دو چار وہ کونے میں دو چار ادھر کچھ تنہا. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے حضرت صحابہ کو حکم دیا کہ میرا جی چاہتا کہ تم لوگ جو ادھر ادھر الگ الگ پڑھ رہے ہو ان سب کو امام کے پیچھے جمع کر. فاروق اعظم کے ارادے کا اظہار تھا, کسی صحابی نے انکار نہیں کیا, متفق ہو گئے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا قرآن پڑھنے والے صحابی رسول کو حکم دیا کہ تم آج سے نماز پڑھو. اور اس دن سے حضرات صحابہ 20 رکعت تراویح با جماعت پڑھنے کی عادت ڈال چکی. اور یہ 20 رکعت ہی پر منحصر نہیں, چونکہ ہمیں یقین ہے کہ حضرات صحابہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی قول, کوئی فعل, کوئی عمل, کوئی ضرور ملا ہوگا جس کا ذکر نہ آ سکا. اس لیے حضرات صحابہ 20 رکعت, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اب طریقہ کار بھی کہ ہم 4 رکعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرماتے, اور یہ آرام اتنی دیر فرماتے کہ حدیث میں آیا جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے. آج جب ہم یہ جو تراویح کی دعا تسبیح پڑھتے ہیں, اس کی تفصیل تو انشاءاللہ میں پھر کبھی عرض کروں گا. آج تو 20 رکعت تراویح پر گفتگو ہے کہ ہر 4 رکعت پر کچھ دیر آرام کرنا, آرام بمانے بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا, اس کو کہا جاتا ہے ترویحہ. ترویحہ یعنی ایک بار آرام, اور اس کی جمع تراویح کئی بار آرام کرنا. اب 4 رکعت پہ آرام کرنا ہے. بعض کے محدثین نے, فقہا نے, زہاد نے, عباد نے, مشائخ نے, سادات نے, امت کے اولیاء نے, امت کے رہبروں نے جب بھی اس نماز کا ذکر کیا تو حدیث کی کتابوں میں بھی, بعد کی فقہ کی کتابوں میں تو اسی لفظ ترویحہ نہیں کہا, کہا نماز تراویح, صلاۃ تراویح. اب تراویح کے لفظ پر غور کریں. تراویح کہتے ایک بار بیٹھے, اب 8 رکعت ہوتی تو 2 بار بیٹھتے, اور 2 بار بیٹھتے تو ترویحہ ترویحین کہتے. عربی میں واحد تثنیہ اور جمع, اردو میں انگریزی میں واحد اور جمع, اور عربی میں واحد تثنیہ اور جمع. اب 8 رکعت ہوتی تو 2 بار آرام کرتے تو ترویحین کہا جائے. ترویحین نہیں, جمع الجمع یعنی تراویح کئی بار بیٹھ کر ذکر الہی کرنا آرام کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 بار تو بیٹھتے تھے,
اب 3 بار بیٹھے تو یہ 8 رکعت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. 8 رکعت نہیں، 8 سے زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے ابھی عرض کروں. یہاں پر اس بات پر غور کریں کہ لفظ تراویح خود اس بات دلالت کرتا ہے کہ یہ نماز تراویح 8 رکعت نہیں. کہاں سے؟ دراصل ایک حدیث امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ نے اسے ذکر کیا. اس حدیث کی راویہ ہے پوری امت کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جو لوگ تراویح کی 8 رکعت کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مچائے ہیں، ان کے پاس ساری احادیث میں صرف ام المومنین حضرت عائشہ ہی کی ایک حدیث ہے. اور وہ حدیث اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز صلاۃ اللیل قیام اللیل 8 رکعت ہی ادا فرماتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. تو یہ سارے غیر مقلدین اسی ایک روایت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری 8 رکعت. اب بڑے ہی ادب سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ام المومنین کی روایت میں الفاظ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام تسلیم رات کی نماز 8 رکعت ادا فرماتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. تو رمضان میں تراویح کیسی ہے تو غیر رمضان میں کون سی نماز ہے؟ اگر اس میں اس روایت رمضان کی تراویح کا ذکر ہے تو ام المومنین یہ کیوں فرما رہی ہے رمضان ہو کہ غیر رمضان؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں حقیقت میں ام المومنین نے جس نماز کا ذکر کیا یہ قیام اللیل تراویح نہیں تہجد کا ذکر ہے. سبحان. یہ تہجد کی نماز تھی جو رمضان میں بھی پڑھی سرکار ادا فرماتے غیر رمضان میں بھی. لیکن اسی کو ملتی کی ایک گاٹھ لے کے بلیے کی کھولنے چلے ہیں غیر مقلدین، اور اسی ایک حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت 8 رکعت 8 رکعت. لیکن آج ہم آپ کو بتائیں کہ یہ 20 رکعت آج سے نہیں دور صحابہ سے چلی آئی تواتر کے ساتھ. اور اس میں ایک بات رہ گئی کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح باجماعت کا حکم فرمایا، چند دنوں کے بعد سرکار فاروق اعظم رات میں تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ صحابی رسول امامت فرما رہے پوری مسجد تراویح پڑھنے والوں سے بنی. تو اپنے ساتھ جو آئے تھے اور اپنے ساتھی سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. فاروق اعظم کا یہ جملہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. یہی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کا عقیدہ بھی وہ تھا کہ اگر اسلام میں کوئی نئی بات جس کی ممانعت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث ہو، اس سے قرآن و حدیث کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اور بھی نفس ہی وہ کام اچھا ہے، تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جو گمراہی ہو جو جہنم میں لے جانے والی. یہ بری بدعت نہیں بلکہ بدعت یا نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے جو قرآن اور سنت کے موافق ہو، اچھا نیا نظر آتا. دوسری بات، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور سن 150 ہجری میں ان کی ولادت، اور یہ تو قریشی ہے، وہ طلبی ہے، ابھی قریش کے ہیں وہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابرین سے دیکھا سنا کہ حرم مکہ میں ہمیشہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل
یہ چاروں ائمہ مجتہدین اسی کے قائل ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت. امام شافعی کا قول جو بتا ہی چکا. تو جب آج سے 100 سال پہلے، آج سے 1300-1400 سال پہلے مکے اور مدینے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، وہ لوگ زیادہ دین کے قریب تھے کہ ہم دین سے زیادہ قریب. وہ دونوں رسالت کے قریب تھے کہ ہم دونوں رسالت کے قریب. وہ بدعت اور نعمت کے فرق کو زیادہ جانتے تھے کہ آج ہم زیادہ جانتے. اور اسی پر ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک کے مجتہد ہے، امام مجتہد. انہوں نے موطا امام مالک میں جو یہ بات مانگا قیام اللیل کا، اور دیگر بزرگوں نے اس کی تفسیر جو بیان کی، سن کے آپ خوشی بھی محسوس کریں گے، حیرت بھی محسوس کریں گے. مکہ مکرمہ کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور 4 رکعت کے بعد وہ لوگ جب ذکر و اذکار کے لیے بیٹھتے یا آرام کرنے کے لیے بیٹھتے، تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات، اب میں پہلے بتا چکا، اصل سنت کیا ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت ہو اتنی دیر بیٹھ کے انتظار کیا جائے یا ذکر و اذکار کیے جائیں. اس کی وجہ ہے کہ نمازیوں میں کمزور بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، تکلیف والے بھی ہیں. اب ہم یہ جو کھٹا پڑے ان لوگوں کو تو بہرحال تکلیف ہو، تو ان لوگوں کے آرام کے لیے آقا کریم نے یہ انتظام کیا، اور جتنی دیر سے کریں گے اتنا زیادہ بہتر. مکے والوں نے یہ سوچا کہ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر رکنا ہی ہے، تو یوں بیٹھ کے کیا رکے، لا اس دوران ایک طواف کرو. تو چوتھی 4 رکعت پہ ایک طواف، 8 پہ دوسرا، 12 پہ تیسرا، اور 16 پہ چوتھا. تو تراویح تو ہو ہی گئی، جمع کا صیغہ ہو ہی گیا، اور آخر میں پھر ایک طواف کر لیتے تھے. تو ان لوگوں کی 20 رکعت نماز ہوتی، اور 4 تراویح پر ایک ایک طواف ہوتی. یہ عمل پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ مکے والے جب تراویح پڑھتے ہیں تو ہر تراویح پر، یعنی 4، 8، 12 اور 16، ان 4 موقعوں پر یہ لوگ طواف کر لیتے ہیں. مدینے کو جب یہ خبر لگی تو اہل مدینہ نے یہ سوچا کہ مدینے میں، مکے میں خانہ کعبہ ہے، طواف کی سہولت ہے، اب طواف تو سوائے خانہ کعبہ کے کہیں ہو نہیں سکتا، اور یہاں تو ہم آرام کر ہی رہے ہیں. تو جب آرام کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، انتظار میں ہے کہ اگلی نماز شروع ہو تو پڑھے، تو یوں بیٹھ کے کیا کریں گے، لاؤ 4 رکعت ہم الگ سے پڑھیں. تو جماعت سے 4 پڑھ کے وہ اپنی اپنی سب 4 الگ پڑھنے لگے. امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ یوں 36 رکعت تراویح پڑھو، 20 رکعت کی جماعت والی اور 16 رکعت ایکسٹرا والی، اور زیادہ پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں، منع نہیں. پھر کے زمانے میں 20 رکعت چلی تو اللہ نے اسے قبولیت عامہ دیا. تو یہ 20 رکعت تراویح کا فلسفہ، یہاں تک کہ نجدی حکومت کے آنے کے بعد پورے نجد میں اور اس کے اثرات سے پورے گلف مسجدوں میں 8 رکعت تراویح تو کر دی ساری مسجدوں، لیکن مکے اور مدینے میں وہ 20 رکعت آج تک کم نہیں کر پائے. ابھی کورونا کا بہانہ لے کر انہوں نے اس 20 کو 10 کر دیا. اگر 8 ہی صحیح ہے تو یہ 10 کیوں کر رہے؟ یہ بھی تو بدعت. صحیح بات یہ ہے کہ دین اللہ کی عطا سے ملتا ہے، ہدایت اللہ کی عطا سے. اگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ان بزرگان دین کے حوالے اور وسیلے سے الحمدللہ تبارک و تعالی ہم اس حق پر ہیں. یہ فقہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فروعی اختلافات مسائل میں ہیں، لیکن عقیدے میں، بنیاد میں سب ایک. جب سب ایک
اس کی مثال سمجھ لو کہ جیسے خربوزہ، تو خربوزہ اوپر سے نشانی دکھتی ہے کہ یہ الگ الگ تاش ہے، اوپر سے دھاریاں ہیں، لیکن جب کاٹو تو اندر سب کا مغز خربوزہ ایک۔ ایسے ہی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو یا قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ اوپر سے دکھتے ہیں، اندر کا جو تو غلامی مصطفیٰ کا گودا ایک ہی۔ تو میں نے آج صرف 20 رکعت تراویح کے تعلق سے پوری امت کا توارث اور تماتز بتا دیا کہ ہر دور میں امت نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اور آپ کا کریم علیہ السلام کو تصویر میں ایک بات اور ارشاد، میری امت گمراہی میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور 20 رکعت تراویح پر سب متفق۔ اگر اور آگے چلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کی امامت فرماتے تھے، اور جس جگہ مضمون پورا ہوتا تھا وہاں رکوع فرماتے، تو جہاں رکوع فرماتے تھے آج بھی قرآن میں عین لین کے نشانی لگتی ہے، یہ پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع۔ یہ عین کیوں لکھا گیا؟ رکوع ہے تو رے لکھنا چاہیے۔ حقیقت میں یہ عین اس لیے لکھا گیا، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ عثمان غنی یہاں رکوع کرتے تو عثمان غنی کا عین وہاں لکھ دیا، اور وہ آداب اس لیے ہے کہ امت کو بعد میں سہولت ہو جائے۔ اب اس بات پر علماء جو بیان کر رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تراویح میں اتنے مقام پر رکوع فرماتے تھے، 114 رکوعات ہیں، اور ہماری نماز کتنی ہوتی ہے؟ اگر 8 رکعت مان لی جائے کہ 8 رکعت ہوتی، 30 دن میں 8 رکعت کے حساب سے کتنی رکوع ہو؟ 240 اور یہ رکوع کتنے ہیں قرآن میں گن لو، یہ 240 نہیں ہے، وہ تو 15 16 17 18 ایک ایک پارے میں 400 سے رکوعات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ پڑھتے تھے، اور زیادہ کتنی پڑھتے تھے؟ تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں 20 رکعت پر صحابہ کبھی کوئی گئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا سیدنا امام بخاری رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے، یہ لوگ رمضان میں دن میں قرآن ختم فرماتے تھے، رات میں قرآن ختم فرماتے تھے، تراویح میں قرآن ختم فرماتے۔ اب کتنا پڑھتے تھے امام بخاری، وہ بھی امام بخاری کے سیرت نگاروں نے لکھی، اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ امام بخاری بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے تھے، 20 رکعت پڑھتے۔ تو امت کا اس پر اتفاق رہا، اور امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے الحمدللہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عین مطابق پڑھتے ہیں، اور جس حدیث میں آیت کا ذکر ہے وہ تراویح کا نہیں، تہجد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الطب القلوب والضمائر وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وضياء الأبصار وصحبه دائما أبدا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔